37वां बाब। सूखी हड्डियों की वादी। खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थीं। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावन खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख, जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। यहूदा और इसराइल एक ही सल्तनत बनते हैं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, एक छड़ी ले और उस पर लिख, यहूदा और उसके रफीक बनी इसराइल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर ये लिख, इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफीक तमाम बनी इसराइल के लिए। और उन दोनों को जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए हो, और वो तेरे हाथ में एक होंगी। और जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछें और कहें कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तू हमको नहीं बताएगा? तो तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में है और उसके रफीकों को जो इसराइल के कबाइल हैं लूंगा, और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूंगा और उनको एक ही छड़ी बना दूंगा, और वो मेरे हाथ में एक होंगी। और वो छड़ियां जिन पर तू लिखता है, उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होंगी। और तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा, और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। और मैं उनको उस मुल्क में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा, और उन सब पर एक ही बादशाह होगा। और वो आगे को न दो कौमें होंगे और न दो ममलकतों में
تقسیم کیے جائیں گے، اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطاکاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ 38واں باب، جوج خداوند کا اعلی کار۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجود کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے متوجہ ہو، اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیگ زن ہیں، کھینچ نکالوں گا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت، جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر، اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو۔ اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے۔ تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے، اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا، اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت و آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں، تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے، اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں، اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں، جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں، اپنا ہاتھ چلائے۔ سبا اور ددان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے، کیا تو غارت کرنے آیا ہے؟ کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے؟ اس لیے اے آدم زاد، نبوت کر اور جوج سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے
کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی، اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ، جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر۔ تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا، اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا، تاکہ قومیں مجھے جانیں، جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانے میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت، جنہوں نے ان ایام میں سال ہا سال تک نبوت کی، فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا۔ جوج کے لیے خداوند کی سزا۔ اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کرواؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔